اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ ہم سب ایک دوسرے سے دین سیکھنے سکھانے، دین کے خاطر غور و فکر کرنے کے خاطر آن لائن کے ذریعے جڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جڑنا، سننا، بیٹھنا، سمجھنا، سیکھنا قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ ہمارا موضوع سورہ بنی اسرائیل چل رہا ہے۔ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیت مبارکہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر زندگی کیسے بسر کرنا ہے، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے مینرز، اس کی اخلاقیات سکھا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیم کا مال کھا جانے کی نیت ہو تو اس کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی کہ یتیم کا مال کھانے کی نیت بھی مت کرنا اور اس کے مال سے دور رہنا، مگر یہ نیت ہو کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی بھلے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہ اگر نیت میں کھوٹ ہو، خرابی ہو، تو اس کے مال کو ہاتھ بھی مت لگانا، لیکن اگر تم اس کے مال میں اضافہ کر سکتے ہو یا اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو بات اور ہے، تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو۔ اور قول و قرار کی پابندی کرتے رہنا، یعنی کہ جس طرح سے جو بات کرو، جو وعدہ کرو، اسے نبھانا۔ یقیناً وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کسی سے بھی کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ آگے آیت نمبر 35 میں فرمایا، اور جب بھی ناپ تول کرو تو پورا ناپ کرو۔ ناپ تول کے وقت ناپ تول میں خیال کرو کہ پورا پورا تولا کرو، پورا پورا ناپا کرو، اور تول اور وزن میں ترازو سیدھی رکھو، اسی میں خیر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ آگے فرمایا، بے علمی اور جہالت کی باتوں کو زندگی کی بنیاد مت بناؤ، یعنی کہ جہالت سے، بے علمی، لا علمی سے، ناسمجھی سے دور رہو۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو قوت بخشی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اچھی چیزیں سننا ہے، اچھی چیزیں دل میں اتارنا ہے، اچھی چیزیں پڑھنا ہے، اور بری باتوں سے بچنا ہے، جہالت سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے کان، آنکھ اور دل کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ آگے بہت اچھی بات سکھائی کہ اور زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو۔ زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو۔ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، جو اکڑتے ہیں، ان کے لیے بات آئی ہے کہ زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ دنیا میں اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، ان کی قوت یہ نہیں کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہیں۔ کس قدر صاف طور پر سمجھا دیا انسان کو، اس کی اوقات، اس کی قوت بتا دی گئی کہ تم میں کتنی طاقت ہے۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کا برا پہلو تمہارے رب کے یہاں بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سارے کام جن کے بارے میں ابھی اس کے پہلے بات کی گئی اور جو پچھلی مجلس میں ہم نے شروعات میں آخر میں سمجھی تھی، کہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، تمام برائیوں کو۔ اور یہ تمام باتیں اس حکمت اور دانائی کی ہیں جو ہمیں سکھائی گئیں، جو اچھی باتیں سکھائی گئیں، وہ تمام باتیں حکمت اور دانائی کی ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ اور دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ بنا لینا، کسی کو شریک مت کرنا، ورنہ ہر طرف سے دھتکارے جاؤ گے، پھٹکارے جاؤ گے اور دھکے کھا کر
जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम्हारे रब ने तुमको बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना ली? कुछ लोगों की ऐसी गलतफहमी थी, उस वक्त ये बात की जाती थी कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला बोलता है कि क्या मैं ऐसा हूँगा कि तुम्हें बेटा दूंगा और मैं अपने लिए बेटी रखूंगा, या कोई फर्क करूंगा? फरिश्ते फरिश्ते जो हैं ना वो बेटे हैं ना बेटी हैं, वो एक अल्लाह ताला की मखलूक है। उनका अल्लाह ताला से कोई बेटा बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला न किसी का बाप है, न किसी का भाई है, न किसी से उसका कोई रिश्तेदारी है। वो तो माबूद है, हम सबका माबूद है, और उसने हम सबको पैदा फरमाया। तो आगे फरमाया, तुम लोग अपनी बकवास में बड़ी बेतुकी बातें करते हो। फिर फरमाया, और हमने इस कुरान में हर पहलू पर नसीहत का बयान जारी फरमाया ताकि उनको अच्छी तरह याद रहे, मगर उनका यह हाल है कि नफरत में और ज्यादा बिदकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने हर बात पर नसीहत फरमा दी ताकि वो समझ जाएं, लेकिन वो नफरत में और ज्यादा दूर भागते हैं। आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे भी इबादत के लायक होते, जैसा कि मुशरिक अपनी बकवास में कहते हैं, तब तो मालिक के अर्श तक सब मिलकर चढ़ाई कर देते। हर ऐब और हर नुक्स से अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला बेऐब है, यानी कि, और उन लोगों की बकवास से बहुत बुलंद और आला है, बेहतर है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, सातों आसमान और जमीन और इनमें हर जगह जो कोई भी है अल्लाह की तारीफ और खूबियां लगातार बयान करने में लगा हुआ है, और हर कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की पाकी बयान करने में उसकी तारीफ के साथ मशगूल ना हो, लेकिन तुम लोग उनका अंदाजा बयान समझ नहीं पाते। अंदाजा बयान नहीं समझ पाते यानी कि उनकी इबादत का तरीका हम नहीं समझते। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है, बस हम उस बात को समझ नहीं पाते, हम में वो शऊर नहीं है। यकीनन अल्लाह बंदों की बेध्यानी को बर्दाश्त करने वाला और मगफरत करने वाला है। अल्लाह अकबर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते हो, तब आपके और उन लोगों के बीच जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हम नजर ना आने वाला पर्दा डाल देते हैं। हम यानी कि अल्लाह ताला अपने खुद के लिए फरमा रहा है कि हम नजर ना आने वाला पर्दा डाल देते हैं, यानी कि हम जिसे चाहते हैं उसे हिदायत दे देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे गुमराह कर देते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते हो, तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं वो लोग तो सुनते हैं, वो लोग सुनने आ जाते हैं, वो लोग समझते हैं, लेकिन जो ईमान में दाखिल नहीं है अल्लाह की नज़र में, या जो ईमान से खारिज है, अल्लाह ताला उनके दिलों पर, उनके दिमाग पर, उनकी आंखों पर, उनके कानों पर पर्दा डाल देता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, इस परेशानी से, इस अजाब से हम सबकी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की हिदायत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनमें शुमार फरमाए जिसको अल्लाह ताला कुरान की हिदायत अता फरमाता है, और उन लोगों से बचाए, उन लोगों से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने, जिनके दिलों पर, आंखों पर, कानों पर पर्दे डाल दिए, जो हिदायत से दूर हो गए, जिन्हें अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। फिर आगे फरमाया, हमने उनके दिलों पर छुपी हुई मोहर लगा दी। वही बात आगे और वाज़ेह हो रही है कि हमने उनके दिलों पर छुपी हुई मोहर लगा दी है, जो दिखाई नहीं देती, यानी कि जो मोहर अल्लाह की तरफ से लग गई है कि इसे समझ ना पाएंगे, और उनके कानों में डट्टे भर दिए हैं, मतलब उनके कान बंद कर दिए हैं। और यह सब इसलिए किया गया है कि जब तुम इस कुरान में सिर्फ अपने एक रब की तरह तारीफ बयान करते हो, तो ये लोग मारे नफरत के पीठ फेर कर भाग खड़े हो जाते हैं। शुरू से यही हालात रहे, बनते रहे, यही हालात रहे हैं कि जब भी हक की बात की गई, कुरान सुनाया गया, तो जो लोग ईमान वाले हैं वो तो ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान सुनते रहे, लेकिन जो लोग ईमान से खारिज हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिनके कान और दिल और जिनके आंखों पर पर्दे डाल दिए, कानों पर मोहर लगा दी, दिल पर मोहर लगा दी, उनको हिदायत से महरूम कर दिया, वो लोग दूर भागते रहे कुरान मजीद से। आगे फरमाया, हम खूब जानते हैं कि कुरान सुनते वक्त उनके कान किस तरह होते हैं, यानी कि मुशरिकीन और मुनाफिकीन जब उनके सामने कुरान सुनाया जाता और कई लोग उसमें सुनने भी आ जाते,
یا ان تک کانوں تک ان کی آواز پہنچ جاتی قرآن کی، اور یہ لوگ کیا سننے کو آتے ہیں؟ جب آپ کی طرف ان کے کان ہوتے ہیں تب آپس میں یہ لوگ کانا پھوسی میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید پر دھیان نہیں دیتے، قرآن مجید میں نقص نکالنے کی، کمیاں پیشی نکالنے کی، خرابی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہیں، آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں۔ بڑا غضب ڈھایا ان ظالموں نے جب یہ کہا کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو، ارے یہ تو ایسا انسان ہے جادو کا شکار ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانے کے لیے منافقین نے ایمان والوں کے بیچ میں گھس کر، ان کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کے وقت ان کو بہکایا، بھڑکایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانا پھوسی کی، باتیں کی، اور کہا کہ یہ انسان، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ تو بہک گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور یہ جادو کا شکار ہو گیا ہے۔ دیکھ لو کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی غلط مثالیں بٹھاتے ہیں، سیدھی راہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اب کہاں ان کو راستہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ سب باتیں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی کالی کرتوتیں صاف صاف ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس بات سے بھی لوگ گھبراتے تھے کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہاتھوں ہاتھ وہی نازل ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کے کچے چٹھے کھل جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں، ان کے سامنے ہی یہ بات فرما دیتے کہ تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا بھوسا بن جائیں گے تب کیا اس کے بعد بھی ہم کو نیا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ اس بات پہ، آخرت کی بات کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو آپ فرما دو کہ پتھر یا لوہے کا بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں اگر طاقت ہو تو پتھر کے یا لوہے کے بن کر دکھا دو۔ تم کہتے ہو کہ ہم ہڈیوں کے بھوسے کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو پھر سے زندہ نہیں کر پائیں گے، جلا نہیں پائیں گے، تو اگر تم میں طاقت اور قوت ہو تو لوہے کا یا پتھر کا بن کے دکھا دو، یا کچھ ایسا بن کر بتا دو جو تمہارے خیال میں بڑی مشکل مخلوق ہو۔ تب تو جواب میں بولیں گے کون ہم کو دوسری بار اس حالت میں لائے گا؟ آپ کہہ دو بس وہی اللہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ تب یہ لوگ منڈی ٹیڑھی کریں گے اور تمہاری طرف سر ہلا ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا، یعنی کہ یہ انکار کریں گے باڈی لینگویج سے ان کی، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کہہ دو کہ بہت جلد ان قریب ہی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کیا خوب دن ہوگا جب تم کو آواز دے گا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، اور اس کی آواز کے جواب میں تم سب کے سب اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے ایک آواز آئے گی اور سور پھونکی جائے گی۔ بروز قیامت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تمہیں پکارے گا، اس کے فرشتے پکاریں گے، جس کو وہ ڈیوٹی دے گا، جس کو وہ آواز سور پھونکنا ہے، اور تم سب اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تم کو سب تب یہ خیال آئے گا کہ دنیا میں بہت کم مدت ٹھہرے، اور میرے بندوں سے فرما دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ کیا سکھا رہا اللہ تعالیٰ؟ وہی بات کرو جو بہتر ہو۔ یقیناً شیطان ان کے آپس میں کھچاؤ تناؤ پیدا کر دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ انسان کو انسان سے آپس میں لڑوانا یہ بھی شیطان کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہر سورہ مبارکہ میں شیطان سے آگاہ کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آگاہ کیا ہے حضرت انسان کو، کہ انسان اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کبھی فرمایا کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، پھر فرمایا تمہارا رب تم کو جانتا ہے کہ تم میں سے کون کیسا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو عذاب میں ڈال دے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا بنا کر ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ تم کو ہم نے کوئی یہ صرف ڈیوٹی نہیں دے دی کہ تم ہمیشہ تم ان پر نگرانی کرو، وہ تو اللہ اور اس کے فرشتے ان پر برابر نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یعنی صرف
ہدایت کو پہنچا دینا ہے، حق کو پہنچا دینا ہے. باقی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں. وہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش دیکھتا ہے، اس کی طلب دیکھتا ہے، اس کے مطابق اس کو ہدایت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سب کو پڑھ کر سنایا، تمام صحابیوں کو، تمام مشرکین کو، تمام منافقین کو، سب کو قرآن پڑھ کر سنایا گیا. لیکن جس نے کوشش کی، جس نے چاہا، جس نے طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کی اس بات کی، اس پریشانی کو بھی دور کرتا رہتا تھا. وہ موقع بہ موقع فرماتا تھا کہ ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان کے لیے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، کیا آپ اپنے ان سب کے لیے اپنی جان دے دیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب، کیا آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قرآن مجید کے ذریعے سمجھا دیا، بتا دیا کہ میں صرف تم تک حق پہنچانے والا ہوں، باقی ذمہ داری تمہاری ہے. پھر آگے فرمایا، اور آسمانوں اور زمین میں ہر ایک کو آپ کا رب خوب جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور پھر فرمایا، ہم نے کوئی نبیوں کو ایک دوسرے پر افضلیت فرمائی. اللہ اکبر. مطلب ہم نے کسی نبی پر کچھ خاص افضلیت، کچھ خاص کیریکٹرسٹکس، کچھ خوبیاں فرمائی. اور داؤد علیہ السلام کو زبور نامی آسمانی کتاب دینے والے بھی ہم ہی تھے. اب داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے یہاں پر تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں، کہ داؤد علیہ السلام کو زبور ایک ان پر کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتاب، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. تو پرانی امتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ وقت بوقت اپنے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دیتا رہتا تھا، تاکہ ان کو علم ہو کہ اس کے پہلے بھی نبی آئے ہیں اور ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی. تو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کچھ نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جس میں داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے. آپ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے دعا کرنے پر تم کو بڑا گھمنڈ ہے، ذرا ان کو پکارو اور دیکھ لو کہ وہ تمہاری کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی تم پر پڑنے والی کسی بلا کو اٹھا کر دوسرے پر ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی دوسرا اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. نہ ایک کی تکلیف کو کوئی دوسرے پر ڈال سکتا ہے، نہ کسی ایک کی پریشانی کو دوسرے پر بھیجی جا سکتی ہے. یہ لوگ جنہیں من کی مراد کو پوری کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کا حال تو یہ رہا کہ وہ خود اپنے رب کے حضور زیادہ قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں. بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی چیز. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جنہیں پکارتے ہو میرے علاوہ، وہ خود مجھے پکارتے ہیں، وہ خود مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ خود میرے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور معجزہ دکھانے کو ہم نے اس لیے منع کر دیا کہ پہلے لوگوں نے معجزوں کو جھٹلایا. اس کے پہلے ہم نے سمود کی قوم والوں کو اونٹنی کا کھلا معجزہ بھیج دیا تھا، جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ ظلم کیا. اور نشانیاں بھیجنے میں ہمارا مقصد یہ رہا کہ لوگوں کو ہماری نافرمانی کا خوف آئے. پہلے کے نبیوں کو اور رسولوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے معجزے لے کے بھیجے، کئی طرح طرح کے معجزے لے کے بھیجے. جیسے من اور سلوہ، قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے کھانا بھیجتے تھے بنی اسرائیل کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزوں سے نوازا، داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے سب نبیوں کو دیے، اور سب نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، لیکن امت کے لوگ پھر بھی نہیں مانے اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرما دیا کہ ہم معجزہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو ہدایت دیں گے اور لوگوں کو پرکھیں گے کہ کون ہماری بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. حالانکہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اور سورہ قمر میں
آیا بھی اور سورہ قرآن مجید میں یہ قصہ بھی آیا اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے اللہ کی کرم سے، اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. تو وہ وقت با وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی بہت ان گنت ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ بتایا کہ ہم صرف معجزہ دکھانے کے لیے ہم نے نبی کو نہیں بھیجا، اور تم لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی طلب، درخواست یا مانگ مت کیا کرو. تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی معجزے دکھائے گئے لیکن امت نے اسے جھٹلا دیا. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ بار بار یہ قصہ الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا، پھر آگے دوسری سورہ مبارکوں میں بھی آتا ہے، اور آج اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بار اس قصے میں کچھ نئی بات انسان کو بتاتا ہے، کچھ نئی چیز سمجھاتا ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، شیطان کا قصہ ہے، وہ طرح طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن اس میں مائنوٹ سا، بہت باریک سا کچھ فرق رہتا ہے جس کو ہر بار نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے، شیطان نے نہیں کیا، اور بولا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. اب اس نے یہاں اعتراض کیا ظاہر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. وہ بولا دیکھیے یہ آدم جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو سجدہ کرو، اگر مجھے قیامت تک مہلت دیں تو میں اس کی اولاد کو جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لوں گا. اب اس قصے میں یہاں پر ایک نئی بات آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی مانگ کری کہ مجھے موقع دے دو تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، مطلب حضرت آدم کو، تمام حضرت انسان کو اس طرح سے بہکاؤں گا کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ بس تھوڑے ہی لوگ میرے وار سے بچ سکیں گے. استغفر اللہ. یعنی کہ اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے ایسی مہلت دے دو، بس قیامت تک کی مہلت دے دو کہ میں انہیں بہکاؤں گا. مجھے امید ہے کہ زیادہ تر لوگ بہک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلا جا یہاں سے، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، اور یہ پوری سزا تم سب کو بھگتنا ہوگی. مطلب اس کو یہ بول دیا کہ تیرے اور تیرے ساتھ والے جو تجھ پر یقین کریں گے، جو تیری باتوں میں آ جائیں گے، جو تجھے فالو کریں گے، تم سب کو جہنم کی سزا ہوگی. تم سب کے لیے جہنم ہے. ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اپنی آواز کے بل پر پھسلا دینا، اور ان پر اپنے پیدل اور سوار کارکنوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک بن جا، اور ان سے جتنے کر سکے جھوٹے وعدے کر ڈال. اور شیطان جو ان سے وعدہ کرتا ہے وہ سب کے سب دغا بازی اور فریب کی سوا کچھ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھا دیا کہ یہ شیطانوں کی فوج، شیطانوں کا لشکر رہے گا، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں شریک ہو جائیں گے. یعنی کہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرمایا کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ، یعنی کہ آزمائش ہے. کیونکہ شیطان آپ کو آپ کے مال کے ذریعے، آپ کی اولاد کے ذریعے بہکائے گا، آپ کو غلط راستے پر چلنے پر مجبور کرے گا. تو یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرما دیا کہ مال اور اولاد یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ فتنہ ہے. بے شک میری بندگی کرنے والوں پر تیرا داؤ نہیں چل پائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جو میرے بتائے راستے پر چلے گا اس پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، اور تمہارا رب نگہبانی کو کافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے کے لیے کافی ہے. تمہارے پروردگار کی یہ شان ہے کہ وہ سمندروں میں تمہارے لیے جہاز چلا دیتا ہے تاکہ تم اس کا فضل اور روزی حاصل کر سکو. یقیناً وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک پھر نشانیاں فرمائی ہیں علم والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، کہ تم اگر علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو تھوڑا سوچو رک کر کہ اس اندھیرے سمندر میں پانی پر جہاز کیسے چلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم اور فضل ہے کہ ہم لوگ جہاز پر، شپ پر، بوٹ پر چلتے ہیں اور اس پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے بزنس کرتے ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے. اور جب کبھی دریا میں تم پر مصیبت ٹوٹی تو زمین میں جن سے دعائیں مانگتے تھے ان کو تو تم بھول بھال جاتے ہو اور صرف ہم کو پکارنے لگتے ہو. یعنی کہ زمین پر جب رہتے ہو تو بتوں کی پوجا کرتے ہو, اور جب پریشانی میں سمندر میں پھنس جاتے ہو تو صرف اللہ کو پکارتے ہو. لیکن تم کو جیسے ہی ہم نے نجات عطا فرمائی اور کنارے پر لگا دیا تو اس واقعے کو یاد کو بھی ٹال دیتے ہو. اور انسان کا یہ حال ہے کہ ناشکری بہت کرتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں بار بار کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. اس بات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے. آگے آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کا اندھیرا ہونے تک, یعنی کہ مغرب کے وقت کی بات کی جا رہی ہے. اور فجر کی نماز میں مغرب اور عشاء پڑھتے رہو, سورج ڈھلے اور پھر رات ہو جائے جب تک, مطلب مغرب اور عشاء کی بات یہاں ہے کہی گئی. اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھو, فجر کی بات کی گئی تاکہ صبح میں قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو بہت پسند ہے. رات کے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, یہ آپ کے لیے نفل ہے. تہجد کی نماز نفل ہے, یہ قرآن مجید نے فرما دیا کہ یہ آپ کے لیے نفل ہے, یعنی کہ فرض نہیں ہے, فرض اور سنتوں کے علاوہ ہے, یعنی زیادہ مرتبہ والی نماز ہے. اب اس کی خوبی بھی بیان کر دی گئی کہ تہجد کی نماز زیادہ مرتبہ والی ہے, یعنی کہ اس سے آپ خاص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جو بہت ہی بڑا مقام, یعنی کہ مقام محمود ہوگا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری دی جا رہی ہے, ان کے ذریعے تمام امت کو بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم تہجد میں مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں مقام محمود عطا فرماؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی داخل فرمانا وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرمانا, اور جب یہاں سے نکالنا ہو تو سچائی کے ساتھ مجھے نکالنا, اور میرے لیے اپنے طرف سے خاص طاقت والی نصرت اور مدد کا انتظام فرمانا, آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی مدد عطا فرما دے, نصرت عطا فرما دے, مدد